اپنی بعثت اور اسلام کے ایک وسیع خطہ ارض پر پھیلنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی پہلی نشانی بتایا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی، دنیا کے حالات عجیب و غریب ہو جائیں گے اور تمام انسان انگشتے بدندہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ قیامت تک دنیا میں عدل و مساوات کے قیام کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ اسلام نے دنیا کے سامنے عدل و مساوات کا جو نظام پیش کیا ہے، اسے تمام ظالموں، سرمایہ داروں، سود خوروں، چھوٹ چھات اور نسل پرستی میں یقین رکھنے والوں کو خطرہ ہے، اور یہ طاقتیں روز اول سے ہی اسلام کے خلاف صفِ آرا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج کے سب سے نچلے طبقے یعنی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہیں برابری کا درجہ دیا، تو اس وقت کے نسل پرست مساوات کے عقیدے کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں عرب اکثریت میں ہونے کے باوجود یہودی مہاجروں کے سامنے مجبور تھے۔ یہودیوں نے سود پر پیسہ ادھار دیتے تھے اور انہوں نے ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ مدینہ کے دونوں قبائل کوس اور خزرج آپس میں دست و گریباں رہے۔ وہ معاشی طور پر کمزور رہے اور تجارت، زراعت، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینا اور دینا دونوں حرام قرار دے دیے اور ان قبیلوں میں ایسا سمجھوتا کرا دیا کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے، تو یہودی تمام حقائق کو جانتے ہوئے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی تمام نشانیاں واضح ہیں، آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ سودی نظام معیشت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور اس کے معاشی نظام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کئی امن سمجھوتے کیے، ان کی ریشہ دیوانیوں کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تک کی، جس طرح آپ سے قبل 33 انبیاء کو وہ کر چکے تھے۔ یہود اسلام کے خلاف ہمیشہ متحرک رہے اور آخرکار انہیں 29 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے اور ان کے اتحاد کو کمزور کرنے کا موقع مل گیا۔ جب یمن کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف کوفیوں اور مصریوں کو کھڑا کر دیا اور مسلمان شیعان علی اور شیعان عثمان کے خانوں میں تقسیم ہو کر باہم دست و گریباں ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے فتوحات کا جو سلسلہ لگ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بریک شروع ہوا تھا اور اس مسلمانوں کو قتل ہونے لگا، اور اس طرح یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ دنیا میں خدا کا نمائندہ مانا جاتا تھا اور اس کے خدا کی طرح پرستش کی جاتی تھی۔ ایران میں رائج زرتشتی مذہب بھی اسے خدا کا نمائندہ قرار دیتا تھا۔ وہاں عوام کی حیثیت بھیڑ بکریوں جیسی تھی۔ بادشاہ، عمرا اور دینی رہنما عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے قانون میں کوئی سزا نہیں تھی، تمام قوانین رعایا کے لیے تھے۔ مسلمانوں نے ایران فتح کر کے اسلام کا مساوی اور اخلاقی نظام رائج کیا۔ 600 سالوں سے بادشاہ کو خدا ماننے والی قوم کے حلق سے اسلام کی یہ دینی تعلیمات نیچے نہیں اتری اور وہ اسلام کے خلاف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت کے دل و دماغ میں قدیم پارسی تہذیب اور وراثت میں چلنے والی شاہی خون کی بادشاہت کا تصور نہیں مٹا، اور ابو مسلم خراسانی جیسے لوگوں نے خلافت بنو امیہ کو مٹا کر خلافت عباسی قائم کی اور قدیم پارسی تہذیب کے اس تصور کو باقی رکھنے کی کوشش کی کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی خدا کی طرح پرستش ہونی چاہیے۔ اس عقیدے نے اسلام کے مساوات و عدل قائم کرنے کے نظام کو زبردست نقصان پہنچایا، اور وہ خلافت جو انسانوں کی خدمت اور دنیا سے ظلم و ستم مٹانے کے لیے قائم کی گئی تھی، وہی خلافت غاصبانہ قبضے میں ظلم و ستم حکمران طبقے کو ہر قسم کی رعایت دینے کا ذریعہ بن گئے۔ حجاز، آج کا سعودی عرب، اسلام نے باہر جڑیں پھیلائیں تو وہاں کی مٹی میں زیادہ تر عیسائیت تھی،
مسلمانوں نے سیریا، یروشلم، مصری، آرمینیا، ترکی، قسطنطنیہ، اسپین اور بحر متوسط کے جزائر رومی عیسائیوں سے چھینے تھے۔ اس لیے جس شدت سے اسلام کی مخالفت عیسائیوں نے کی، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیریا اور یروشلم کی فتح کے بعد ہی روم نے دین اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا اور عیسائی ملکوں نے اسلام کے خلاف ایک محاذ بنا کر مسلسل جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جنہیں صلیبی یعنی مقدس جہاد کہتے ہیں۔ اس طرح تاریخ کا مختصر جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تمام طاغوتی استحصالی، عدم مساوات، نسل پرستی اور شیطانی عقائد کی حامل طاقتیں کسی نہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ شامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ باطل قوتوں کا سردار ابلیس یعنی شیطان ہے۔ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان انسان کے اس روحانی حصے پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نیکی اور اچھائی پر نفسانی خواہشات اور برائی کو غالب کرنے کی تگ و دو میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ دنیا بھر میں قتل و غارت گری، استحصال، بے انصافی، غلامی، لوٹ کھسوٹ، عصمت دری اور فحاشی کے لیے شیطان ذمہ دار ہے۔ اسے وہ قوتیں حاصل ہیں جن سے انسان محروم ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے تا قیامت انسان کو بے راہ کرنے کے، نقصان پہنچانے کی مہلت مانگ لی ہے۔ شامی مذاہب کے علاوہ آریائی مذاہب، ہندو دھرم، بدھ دھرم، زرتشت اور دیگر مذاہب میں بھی نیکی کے دیوتا کے ساتھ ساتھ برائی کے دیوتا کا تصور ہے۔ آج دنیا میں نسل پرست، استحصالی، سامراجی، زرپرست اور شیطانی قوتوں کو دجال کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے یا شیطان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے تو وہ اولاد آدمی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی جسامت، قد وغیرہ انسانوں کا ہی بتایا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی صفات اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ وہ جوان مرد ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، چوڑے سینے والا اور کشادہ پیشانی والا ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ خراب ہوگی، وہ پچکے ہوئے انگور جیسی لگے گی، جبکہ بائیں آنکھ پر موٹا ناخونہ ہوگا۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا۔ اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کے پاس بے پناہ قوتیں ہوں گی۔ وہ جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسے ایسے فریب دے گا کہ بڑے بڑے عقل مندوں، صاحب ایمان لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اس کے پاس صرف دنیاوی چیزیں ہی نہیں، وہ چیزیں بھی ہوں گی جنہیں ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا اور اپنے ساتھ دوزخ اور جنت کی مانند دو چیزیں لائے گا، بس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں آگ ہوگی۔ لہٰذا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ایک ایمان والے شخص کو دجال کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال کی طرف سے اسے چیرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسے سر کی طرف سے آرے سے چیرا جائے گا۔ سر اور دونوں پاؤں الگ الگ کر کے دجال اتراتا ہوا اس کے چیرے ہوئے بدن میں بیچ میں ٹہلے گا اور پھر کہے گا کھڑا ہو جا۔ وہ ایمان والا شخص بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال اس سے پوچھے گا، اب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ شخص جواب دے گا، ہرگز نہیں، اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور بڑھ گئی۔ جس طرح تو نے مجھے پہلے قتل کیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، یعنی کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ دجال بارش کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی۔ اس کے پاس خوراک کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ لمحوں میں کئی کلومیٹر سفر طے کر لے گا۔ جس سواری پر وہ سوار ہوگا اس کے دونوں کناروں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ ہمارا خیال ہے وہ سواری کوئی تیز رفتار جہاز ہوگا،
بائبل کرائسس کہا گیا ہے جو دنیا میں ہر طرف بدی اینٹی میں دجال کو پھیلائے گا، وہ نیکیوں کو ختم کرنے والا اور دنیا کا امن و امان برباد کرنے والا ہوگا۔ بائبل کی جن عیسائی علماء نے تفسیر لکھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام انسانوں پر سیاسی، معاشی اور مذہبی غلبہ حاصل کر لے گا۔ وہ کھل کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حق کی مخالفت کرے گا۔ بائبل میں کہیں اسے درندہ تو کہیں امن و امان کا دشمن کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں موجود لوگوں سے مسجد کے باہر نہ جانے کو کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا۔ اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام کے 3 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا اور پانی کی لہر 1 مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلی، یعنی لہریں کشتی کو ادھر ادھر اٹھا کر پھیرتی رہیں یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جو بڑی کشتی سے جڑی ہوتی ہیں جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا، اور بالوں کی کثرت سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا آگا پیچھا کہاں ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کون ہے اور کیا ہے، یعنی تیری اصل اور ماہیت کیا ہے۔ اس چوپائے نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو محل میں ہے اور تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ جب اس چوپائے نے ہم سے ایک شخص کے پاس چلنے کو کہا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی سے اس چوپائے کے ساتھ چل دیے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک نہایت خوفناک ڈیل ڈول والا شخص موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت والا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ ہمارے لوگوں نے بتایا ہم عرب لوگ ہیں، بحری کشتی یعنی جہاز سے سوار ہوئے تھے، سمندری طوفانوں نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی نے یہاں لا کر چھوڑا۔ ہم جزیرے میں اتر گئے، یہاں میں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس کے پاس جاؤ جو محل میں ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس چلے آئے۔ کئی باتوں کے بعد اس نے پوچھا مجھے اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، اور وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک دنیا میں پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس ممانعت کی صورت میں یہ ہوگی کہ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ فرشتہ مجھے اس شہر میں داخل ہونے سے روکے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہ پر اپنی خوشی ظاہر کی کہ دیکھو دجال کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتاتا تھا اس کی پوری تصدیق اور تائید اس واقعے سے ہو جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہروں پر مدینہ کی فضیلت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جوش میں اپنے عصا کو منبر پر مار کر 3 مرتبہ فرمایا یہ ہے طیب، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا یاد رکھو میں تمہیں یہی بات بتایا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا ہاں آپ ہمیں اسی طرح کی بات بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے، وہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ فرما کر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ تمیم داری کا واقعہ کوئی دیو پریوں کی کہانیوں کا قصہ نہیں ہے،
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ معزز سامعین، اب پیش ہے دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح فرمائے گا، پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح فرمائے گا، پھر تم روم یعنی یورپ اور امریکہ سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی اہل یورپ شام کے شہر حلب کے نزدیک ایک چراگاہ میں اتریں گے، ان کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا مقابلے کے لیے، جو ان دنوں زمین والوں میں سب سے زیادہ نیک لوگ ہوں گے۔ جب عربوں سے مقابلے کی سکت نہیں رہے گی تو توران سے سیاہ پگڑیوں والے لشکر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ توران افغانستان اور ازبکستان وغیرہ کے علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں طالبان نے روس اور امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا ہے، بے شک وہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب جنگ و جدل کا سبب ہے اور جنگ و جدل قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ جی ہاں، بیت المقدس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یوں تو اسرائیل نے 1980 میں یروشلم کے دارالسلطنت بنانے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ہی بیت المقدس کو مسمار کرنے کا شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا۔ گزشتہ 37 سالوں سے بیت المقدس اور اس کے آس پاس یہودیوں کی شر انگیزی، مسجدوں اور انبیاء کے مزارات کی بے حرمتی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ جب یہودی صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے اور عرب حکمران آنکھوں پر پٹی باندھے اور کان میں روئی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو فلسطینی مسلمانوں اور عرب عوام کا خون کھول اٹھے گا، وہ بطور احتجاج اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پورے مشرق وسطیٰ اور دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوں گے، وہاں کی صلیب و یہود پرست حکمران مسلمانوں کے احتجاج کو پوری قوت سے دبانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں زبردست قتل عام ہوگا۔ مسلم دنیا میں صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا یہودیوں کے خلاف جوش و غضب جو سن 1945 سے کھول رہا ہے وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا اور اس کے لاوے میں تمام عرب دانا شاہ بادشاہ اور مغرب پرست عیاش حکمران بہہ جائیں گے۔ امریکہ اور یورپ والے اپنے پٹھوں کو بچانے کے لیے دوڑیں گے، ان سے بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے سچے مسلمان اور حقیقت پرست غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ تمام شیطانی اور طاغوتی قوتیں بشمول دجال کو خدا ماننے والے مسلم حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ حق کی آواز دبانے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک صورت اختیار کر لے گی کہ اس میں زبردست تباہی مچے گی۔ اس جنگ کو بائبل میں آرمڈوگاؤ کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترک سلطان محمد فاتح نے سن 1457 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ شہر یورپ میں واقع ہے اور آج اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام رومن بادشاہ کونسٹنٹین کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کی عیسائی دنیا میں بڑی عزت تھی۔ اہل روم کو استنبول سینے میں پھانس کی طرح محسوس ہوتا ہے اور وہ قطعی نہیں چاہتے کہ ان کی عظمت کا نشان رہا یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہو۔ میرے عزیزو، حالانکہ خنزیر کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ناپاک اور گندا جانور کہا گیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن یہودی اس کا گوشت بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ اس کی گوشت کی وسیع پیمانے پر تجارت کرتے ہیں اور بھاری منافع کماتے ہیں۔ لفظ پگ انگریزی زبان میں اردو کی طرح گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک معصوم جانور ہے جس سے لوگوں کو غذا ملتی ہے۔ انہوں نے اس کا نام سور سے بدل کر یعنی پگ سے بدل کر سوائن رکھ دیا ہے۔ دراصل سور کے گوشت کی بڑی عجیب تاثیر ہے۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والے کے اندر شرم و حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے۔ جانوروں میں سب سے زیادہ شہوت سور اور چوہے میں ہوتی ہے۔ خنزیر مادہ ہو یا نر ہر وقت غلبہ شہوت میں مبتلا رہتا ہے، اسی لیے دنیا بھر کے شہوت پرست زناکاری سے قبل شراب کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ساحل سمندر پار کو اور
पब्लिक प्लेसेस पर जनाकारी करते हैं। दुनिया को शहवत की गंदगी से लथेड़ने के लिए यहूदियों ने इसका गोश्त, चर्बी और दीगर चीज़ें घर घर पहुंचाने का ज़िम्मा ले लिया है। मेरे अजीज़ों, सहूनियों के मसीहा दज्जाल को हज़रत ईसा अपने हाथ से कत्ल करेंगे और वो वाकई इसराइल के मकाम पर मारा जाएगा। इस बाबत हज़रत मजमा बिन हारिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्न मरियम दज्जाल को बाबुल लूद के मकाम पर कत्ल करेंगे। यह मकाम इसराइल में है और सहूनी हुकूमत ने यहाँ फ़ौजी अड्डा कायम किया है। इस मकाम पर फ़ौजी अड्डा बनाने का मकसद ही यह है, जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बचता बचाता यहाँ पहुँचे तो उसकी हिफाजत के लिए दज्जाली लश्कर तैयार हो और वो अपने पूरे सामान हरब के साथ दज्जाल का कत्ल करने वाले लश्कर से मुकाबला कर सके। दज्जाल के ख़ात्मे के साथ दुनिया से यहूदियों का इक़्तिदार भी ख़त्म हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में यहूदी मुट्ठी भर है। अगर दुनिया भर की अस्करी ताकत का मवाजना किया जाए तो इसराइल अस्करी एतबार से सबसे ज़्यादा मजबूत मुल्क है। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका दरअसल यहूदियों की मुट्ठी में है। तमाम अमेरिकी बैंक, मईशत, हथियार, कारखाने, हॉलीवुड उनके कब्ज़े में है। अमेरिकी सदर यहूदियों की पसंद का आदमी बनता है। यहूदी ही मशरिक़ वस्ता मुल्कों के बारे में अमेरिकी खारजा पॉलिसी वज़ा करते हैं। दोस्तों, यहाँ इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद यह है कि हर अरूज को ज़वाल है। आज इसराइल अपनी अपनी ताकत और दौलत के नशे में मस्त अरूज की बुलंदियों पर है। उसका ज़वाल तय है और उससे पहले वो दज्जाल के ज़रिए पूरी दुनिया पर अपनी बर्तरी और हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद कर रहा है। उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की है। यहाँ तक कि रेगिस्तान में ज़राअत और बागबानी के तरीके भी ईजाद कर ली हैं। सहूली पूरे इसराइल में वरकट नाम के दरख्त उगा रहे हैं। ये दरख्त जगह जगह वसी पैमाने पर क्यों उगाए जा रहे हैं? इब्न माजा में एक हदीस है जिसका एक हिस्सा हम यहाँ आपको सुना रहे हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुकेंगे तो फिर अल्लाह ताला यहूदियों को शिकस्त देगा। ये हाल हो जाएगा कि यहूदी अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में से जिस चीज़ की आड़ में छुपेगा उस चीज़ को अल्लाह बोलने की ताकत देगा। पत्थर हो या दरख्त हो या दीवार हो या जानवर, सिवाय एक दरख्त जिसको गरकत कहते हैं, वो यहूदियों का हमदर्द दरख्त है इसलिए नहीं बोलेगा। जब यहूदी उसके पीछे छुपेगा, दरिया नील से मदीना मुनव्वरा तक को यहूदी अपनी ममलिकत करार देते हैं। उन्होंने अपने अजीम ममलिकत का जो नक्शा बनाया उसमें मिस्र से लेकर फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, इराक और हजाज तक शामिल है। मिस्र को वो अपना मुल्क इसलिए मानते हैं 250 साल तक वो वहाँ रहे और फ़िरौन मिस्र ने उन्हें अपना ग़ुलाम बनाकर उनका जीना दोबर कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म व सितम से उन्हें बचाया और दरिया नील पार करके फ़लस्तीन के इलाके में ले आए। मदीना मुनव्वरा इसराइली किताबों में आखिरी नबी की आमद का मकाम है, इसलिए यहूदी आपकी बैसत से कई सौ साल कबल मदीना आकर बच गए। उन्हें उम्मीद थी कि आखिरी नबी उन्हीं की कौम से होंगे, लेकिन आप हज़रत इस्माइल की औलाद से और अरब थे। इस बात से यहूदियों को बड़ी मायूसी हुई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। पानी सर तक पहुँच गया तो आपने यहूदियों को मदीना से निकलने का हुक्म दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उन्हें शाम में बसा दिया गया। तब से यहूदी मुसलमानों से खार खाए बैठे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस मदीना मुनव्वरा से उन्हें निकाल दिया गया था उनका खुदा दज्जाल आकर वहाँ कब्ज़ा कर लेगा और यहूदियों का इक़्तिदार दोबारा कायम हो जाएगा। लिहाजा वो इराक़ के कुर्द इलाके में बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद चुके हैं। बदकार कुर्द आजकल हर महाज पर यहूद व नसारा के साथ खड़े नज़र आ रहे और आलम इस्लाम के दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। दज्जाल के आने से कब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ज़बरदस्त जंग होगी। आज शाम और इराक़ पर कब्ज़े करने के लिए मगरबी ताकतें कभी मुसलमानों को आपस में लड़ाती हैं तो कभी हीले बहाने करके खुद चढ़ दौड़ती हैं। मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने वाले दरअसल ईसाई हैं। आज शाम में दहशतगर्दी ख़त्म करने यहूदियों के नाम पर जो जंग लड़ी जा रही है वो दरअसल इसी जंग की शुरुआत है जिसमें रफ्ता रफ्ता और ममालिक मुलव्वस हो जाएंगे। लेकिन हक परस्त मुस्लिम मुजाहिदीन की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें शिकस्त नहीं होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मुसलमानों का ख़ैमा जंग के रोज़ गौता यानी दमिश्क में होगा, जो मदाइन शाम के बेहतर इलाकों में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जब अरबों की तादाद कम हो जाएगी और तौरान से स्याह झंडे और साफ़ों वाले मुजाहिदीन आएंगे। उस वक्त अरबों को चाहिए कि उनका साथ दें। तौरान दरअसल ईरान से मुत्तसिल इलाकों को कहा जाता था, जहाँ आज अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
اور قازقستان ہے۔ آج کل امریکہ اور اس کے صلیبی حواریوں کے خلاف سب سے زیادہ سخت جنگ افغانستان میں لڑی جائے۔ امریکہ اور اس کے صلیبی حواری اپنی تمام جنگی ٹیکنالوجی اور مظالم کے نت نئے طریقوں کے باوجود افغان مجاہدین کا حوصلہ پست نہیں کر پائے۔ افغانستان سے متصل ہی تاجکستان ہے جس نے روس کے خلاف طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی ہے۔ افغان مجاہدین کے ساتھ بڑی تعداد میں تاجک اور ازبک مجاہدین بھی شامل ہیں، اور یہ لوگ صلیبی امریکہ اور دورے روس کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ عام طور پر یہ مجاہدین بھی سیاہ پگڑی باندھتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک روز یہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو اس علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیں کہ وہ دوبارہ یہاں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی مجاہدین ایران اور عراق پار کر کے شام پہنچیں گے اور وہاں صلیبی اور یہودی لشکر کے خلاف برسر پیکار مجاہدین کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ درندے، وحشی جانور باتیں کرنے لگیں گے، انسان کا کوڑا جوتے کا تسمہ اور انسان کی ران باتیں کریں گی۔ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ریڈیو، ٹیلی فون، لاؤڈ سپیکر، کمپیوٹر، موبائل فون جو جمادات میں شامل ہیں بول سکتے ہیں۔ آج کل تو ایسے فون بن رہے ہیں جو بٹنوں کی صورت میں، کپڑوں میں، لاکٹ میں، مائکرو سائز میں ہوتے ہیں، انتہائی باریک، بالوں میں چھپائے جا سکتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے اور صرف آواز کی لہروں کو پتھروں، درختوں اور دیگر جمادات میں داخل کر کے ان سے آوازیں نکلوائی جائیں۔ جہاں تک جانوروں کی بات کرنے کا سوال ہے تو مختلف جانوروں کے حلق میں موجود ووکل کوڈز کو ریسرچ کر کے ان میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور ایسی ریسرچ کی جا رہی ہے، ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ انسانی بولی سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ کا جو حصہ گفتگو کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے خلیات ان جانوروں کے دماغ میں ڈال کر جن کی زبان کی بناوٹ انسانوں جیسی ہے، ان کو انسان کی طرح بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، دجال کے نکلنے سے 3 برس پہلے قحط پڑے گا، اور ان 3 سالوں میں لوگ سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ یہ حکم کرے گا کہ آسمان 2/3 بارش کو روک لے، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم کرے گا کہ 2/3 بارش کو روک لے، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 2/3 پیداوار روک لے۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم کرے گا کہ بالکل پانی نہ برسائے، 1 قطرہ بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 1 دانہ نہ اگائے، پھر گھاس تک نہ اگے گی، نہ کوئی سبزی۔ آخر والا جانور جیسے پالتو مویشی کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے، مگر جو اللہ چاہے۔ گلوبل وارمنگ کے سبب دنیا کی کس طرح درجہ حرارت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کہیں بالکل سوکھا ہے تو کہیں زبردست سیلاب۔ انسانوں نے زیادہ پیداوار کی لالچ میں اس قدر کیمیائی کھادوں کا استعمال کیا ہے کہ زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک جو بڑے پیمانے پر گیہوں برآمد کرتے ہیں، ان کے ہاں گیہوں کی پیداوار 15% کم ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں موسم کی تبدیلی کے سبب فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور لوگ کھانے پینے کے سامان کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس گلوبل وارمنگ کے سبب حالات مزید خراب ہو جائیں گے، 2025 تک مزید زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ دوستو، آج دنیا میں جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ڈالر یعنی امریکی کرنسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور امریکی کرنسی پر دجال کا تکونہ جو چھپا ہوا پیرامڈ، دنیا بھر میں یہودی بینک اپنا رسم و رسوخ بڑھانا۔ ایک زمانہ آئے گا جب کرنسی کے بدلے صرف کریڈٹ کارڈ چلیں گے، اور وہ زمانہ آ گیا۔ کریڈٹ کارڈ کے حصول کے لیے آپ کو بینک چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی آپ سے لیتا ہے، اور آپ کو معلومات دینی پڑتی ہے۔ وہ معلومات دیے بغیر آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں ملتا۔ دجال اور اس کے حواری یہ طے کریں گے کہ کون شخص کیا خرید سکتا ہے اور کیا نہیں۔ معزز سامعین، کون لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے اور کن اقوام کو اس سے عارضی دنیاوی فائدہ ہوگا؟ سب سے زیادہ یہودیوں کو دجال کا انتظار ہے۔ یہودیوں کا شروع ہی سے دنیا پر حکومت کرنے اور ہر انسان کو اپنا غلام بنانے کا سپنا رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ ان سے قرض لیتے تھے اور ایک طرح ان کے تسلط کو قبول کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اسی تسلط کو ختم کیا تو یہودی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ضرور بالضرور خوز اور کرمان کے علاقوں سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ اترے گا۔ ان کے چہرے چپٹے ہوں گے جیسے ہتھوڑے۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسجھ دجال ہی وہ مسیح ہے جس کا انتظار قوم یہود کو ہے۔
یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کو اللہ ملک عطا فرمائے گا اور یہ شخص مسیح دجال ہے۔ یہودی دجال کے جلد ظاہر ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تہواروں پر اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کو دجال کی عبادت پر راضی اور ناظرین کرام، سامعین کرام، یہودی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر اس قدر ان کا قبضہ ہو چکا ہے کہ وہ مختلف ہالی ووڈ کی موویز ہوں، فلمیں بنا رہے ہیں، کارٹون موویز بنا رہے ہیں، کامکس بنا رہے ہیں، اور اس میں ایسی دجال کی شکل اور بد شکل ان کو بنایا گیا ہے، اس کو انسانوں کو نجات دہندہ، رحم دل اور دنیا کو تحفظ دینے والا دکھایا گیا۔ انہوں نے ایسے متعدد کامکس بنائے ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میں مسیح دجال کے پیروکار تیار کرنا اور اسے سپر ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے۔ بائبل میں ہے کہ دجال اسرائیلیوں کے ساتھ 7 سال کا معاہدہ کرے گا۔ اسرائیل اس کا مرکز بنے گا۔ دنیا بھر کے کفار جو وحدانیت کے منکر اور شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں، ہر اس شخص کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں جو کسی غیر معمولی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈال دے یا پانی پر چل کر دکھائے، کسی لا علاج مرض کو اچھا کر دے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے اور وہ ہو جائے تو فوراً اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ان جانوروں تک کی پرستش کرنے لگتے ہیں جن کے کسی عضو میں کوئی خرابی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کا ایک طبقہ عقل و سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر فلم کاروں، سیاستدانوں، کھلاڑیوں، مالداروں کو بھگوان مان کر ان کے مندر بنا لیتا ہے اور ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بارش لا کر دکھا دے یا مردہ کو زندہ کر دے تو وہ بلا تردد اسے خدا مان لیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ خدا خود زمین پر اترا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی دجال کے عجیب و غریب طاقتوں کو دیکھ کر اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھالے ہوئے ہیں۔ بائبل میں بھی اس بابت آیات ہیں جن میں لکھا ہے وہ ڈریگن کے پرستش کرتے ہیں، حیوان یعنی دجال کو قوت پہچاننے کے لیے، اور وہ دجال کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا کوئی حیوان یا دجال جتنا طاقتور ہے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے کی کون اہلیت رکھتا ہے۔ بائبل میں ہے دجال کے پاس اپنی کوئی قوت نہیں ہوگی بلکہ اسے یہ قوت اور معجزے شیطان دے گا اور شیطان اسے دے گا اپنی قوت اور بے پناہ اختیارات۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں، مشرق میں جاپان سے لے کر تبت تک ڈریگن کی پوجا ہوتی ہے، وہی سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اور ڈریگن کو جاپان، کوریا، چین، منگولیا، نیپال، ہانگ کانگ، تبت، کمبوڈیا، میانمار اور تھائی لینڈ میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر تہوار پر لوگ اس کی کٹ پتلی بنا کر یا ماسک پہن کر نکلتے ہیں۔ ان کے یہاں ڈریگن کے پاس زمین پر سب سے زیادہ قوت ہے۔ ہالی ووڈ میں ڈریگن کے ماننے والوں کو یہودیوں کے حق میں ہموار کرنے کے لیے کئی فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں ڈریگن کو انسانوں کا دوست اور مددگار دکھایا گیا۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو یہ اقوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اپنا ڈریگن تسلیم کر لیں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطانی قوتیں بڑی تیزی سے چین کو ایک طاقتور اور معاشی قوت بنا رہی ہیں۔ مشرقی ایشیا میں چین کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اور اسلامی دنیا کے خلاف اس کی دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سنکیونگ میں چینیوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ وہاں داڑھی رکھنے، پردہ کرنے، نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے پر پابندی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، دجال عورتوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرے گا، انہیں آزادی نسواں، مساوات اور فحاشی کے ایسے راستے دکھائے گا کہ عورتوں کی بڑی تعداد اس کی پیروکار ہو جائے گی۔ یہ کام بھی پچھلے 100 سال سے یہودی دنیا بھر میں آزادی نسواں کے نام پر بخوبی کر رہے ہیں۔ یہودی دنیا بھر میں آزادی نسواں کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہودی دنیا بھر میں آزادی نسواں کے نام پر بخوبی کام کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جو پوری فیشن انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، انٹرنیٹ کی انڈسٹری ہے، سارا کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ وہ عورتوں کے لیے نیم برہنہ لباس بنا رہے ہیں، فیشن شوز کرا رہے ہیں، مساوات کا ذکر کرتے ہیں، جنسی آزادی کا ذکر کرتے ہیں، فلمی صنعت ہے، ٹیلی ویژن ہے، رسالے ہیں، اخبارات ہیں، گھر گھر فیشن کا سامان، جدید ترین کپڑے، زیورات، سینڈلز، خوشبوئیں پہنچا دیں۔ یہودیوں نے عورتوں کے لیے خصوصی سگریٹ اور شرابیں ایجاد کر دی ہیں۔ عربوں اور دیگر مسلم ممالک کے امیر بھی مغربی طرز زندگی کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔
امریکہ کی خاتون یہودی ممبر پارلیمنٹ نے دنیا بھر میں عورتوں کو آزادی کا نعرہ دیا ہے اور انہیں ہر قسم کی بدکاری پر مائل کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اشتہارات ہوں، فلمیں ہوں، عورت کا جسم بے جا استعمال ہو رہا ہے۔ پورن انڈسٹری یعنی فحش فلموں کا کردار یہودیوں کے ہاتھ میں، انہوں نے ان فلموں میں عیاشی کرنے والے کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا جیسے وہ ایک آئیڈیل عورت ہو، جدید دور کی وہ عورت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک آئیڈیل عورت ہے۔ اپنے کلچرل پروگرامز میں ان خواتین کو ایسے وہاں پہ مہمان بنایا جاتا ہے جیسے کوئی وہ بہت بڑی شخصیت ہو، ان کے پیشے کو برائی نہیں بلکہ ایک فن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں مڈل کلاس کی عورتیں یہودیوں کے لائے گئے آرائشی سامان کی طرف تیزی سے راغب ہو رہی ہیں۔ فیشن، عریانیت اور جنسی آزادی عورت کو شیطان اور دجال کا پیروکار بنانے کے سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر تعجب ہو کہ بلیو فلموں میں کام کرنے والی رومن کیتھولک اور مسلمان اداکاروں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی تشہیر پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کنات کے راستے پر دلدلی جگہ پر اترے گا اور اس کی طرف نکلنے والوں میں زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی، یہاں تک کہ انسان اپنی ماں، بہن، بیٹی یا پھوپھی کو اس خوف سے باندھ ڈالے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمین پر رہنے کی مدت کے بارے میں بتایا، وہ 40 دن تک زمین میں رہے گا۔ پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معزز سامعین، دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس کی آگ سے آزمایا جائے اسے چاہیے کہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ دجال کے آنے کی خبر سن کر تو اس سے ملاقات کی جائے، نہ ہی اس کے قریب جایا جائے۔ اس کے پاس ایسے ایسے شوبدے ہوں گے اور اس قدر دھوکے باز اور شاطر ہوگا کہ مضبوط ایمان والا آدمی بھی اس کے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ بھی اس کے اقتبا کرنے لگے گا، اس کا حامی بن جائے گا۔ جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، بجلی اور ہوا اس کے قبضے میں ہوگی، وہ جنت اور جہنم دکھائے گا تو انسان اسے خدا سمجھنے لگے گا اور بہک جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، اس کے پاس کوئی آدمی آئے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں، تو اس کے ساتھ جو شبہات دے کر بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ یا تو علم کی کمی یا دجال کا بڑا فتنہ نہ سمجھنے کے سبب لوگ دجال کو بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہر زمانے میں ایمان والوں کی ایک جماعت حق کے لیے جہاد کرتی رہے گی اور طاغوت کا مقابلہ کرے گی، اس دور میں بھی ایسے مسلمان ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال مہدی اور ان کے ساتھیوں کی دجال سے جنگ کی تیاری کے متعلق فرمایا، یہاں تک کہ دجال مدینہ آئے گا، اس کے بیرونی علاقے پر غالب آئے گا اور اندرونی شہر اسے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس پہاڑ کے علاقے میں آئے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا محاصرہ کرے گی۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ تم اس سرکش سے مقابلے کا انتظام کر رہے ہو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو یا اللہ فتح سے۔ وہ آپس میں مشورہ کریں گے۔ جب صبح ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ان ایمان والوں کے بارے میں ہے، مسلمان جنگ کے لیے اپنی صفوں کو درست کر رہے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو جائے گی تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبیلے بنو تمیم کی تعریف کی کیونکہ وہ بڑی سختی سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں، وہ نیزوں کے لحاظ سے دجال پر زیادہ لمبے ہیں۔ معزز سامعین، نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت و حقارت اور اس کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ چنانچہ جب ہم بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر موجود اضطراب کو بھانپ گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
صبح آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت یہ گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر نکلے گا اور پھر دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کتنی مدت زمین پر ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن جمعے کے برابر، اور اس کے باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ تب وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے جانور اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے اور تھن کامل طور پر بھرے ہوں گے، اور ان کی بھوکیں زیادہ کشادہ ہوں گی۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا۔ وہ لوگ اس کی بات کو رد کر دیں گے، بس وہ ان سے واپس لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر ان کی حفاظت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا اور اس کا پورا پانی پی جائے گا، اور ان کا آخری گروہ جہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی محصور ہوں گے۔ بس اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت جگہ نہیں پائیں گے گندگی کی، لہٰذا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارشیں برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی اور ساری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا۔ بس اس وقت ایک گروہ ایک انار کھائے گا اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ والی اونٹنی ایک جماعت کو کافی ہو جائے گی، ایک دودھ والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ والی بکری لوگوں کے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، بس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جمع کریں گے، لہٰذا انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، اور یہ ان غیبی امور میں سے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ اسی لیے دجال کی مکمل صفت بیان کر دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں پر اس کا معاملہ واضح رہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے بہت سے اختیارات اور خوارج سے نوازا ہے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ایک اور نشانی کے طور پر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا،
جو دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری میں لگ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں ان سے نجات دے گا، اور ان بڑی بڑی نشانیوں کے بعد قیامت قائم ہوگی، جبکہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی روحوں کو قبض کر لیا ہوگا اور قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ معزز سامعین، ایک صحابی تمیم داری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں سمندر میں جا رہا تھا اور ایک جزیرے پر میری کشتی رکی تو میں وہاں ایک ایسے شخص سے ملا جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور وہ لوہے کی کڑیوں میں قید تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد کے نام سے ایک ہستی نے دنیا میں آنا تھا، کیا وہ آ گئی ہے؟ تو معزز سامعین، صحابی کے مطابق میں نے اس شخص کو بتایا کہ جی وہ شخصیت آ چکی ہیں۔ تو اس نے کہا اب وقت آخر شروع ہو گیا ہے، اور اس شخص نے صحابی کو یہ بھی بتایا کہ میں دجال ہوں، حضرت امام مہدی کے زمانے کے قریب کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سفید مینار کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، فجر کی نماز ہوگی اور اس وقت دجال دروازے پر آئے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی کہیں گے کہ آئیں آپ نماز پڑھائیں۔ احادیث کے مطابق اس وقت حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ ہی امام ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ حدیث کہتی ہے کہ یہ وہی وقت ہے جب وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئے گا اور حضرت عیسیٰ اس کو ماریں گے، اور اتنا ماریں گے اسے مارتے ہوئے 2 پہاڑیوں کے دامن میں لے جائیں گے اور آگے جا کر اسے سمندر میں غرق کر دیں گے۔ معزز سامعین، بالفرض اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دجال کا ظہور ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلیل و حجت کے ذریعے اس پر غالب آنے کے لیے اپنی امت میں سے کسی معاون و مددگار کی مدد کا محتاج نہیں تھے۔ بہرحال مذکورہ بالا جملے کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ دجال کا ظہور زمانہ نبوی کے بعد ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث اور دیگر دلائل و قرائن سے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ جملہ ارشاد فرمانا دراصل دجال کے ظاہر ہونے کی حقیقت کو زیادہ یقین کے ساتھ بیان کرنے اور اس کے ظہور کے وقت مبہم ہونے کی طرف اشارہ کرنے، اور جن لوگوں کا دجال سے واسطہ پڑنے والا ہے ان کو اس کے فتنے سے چکنا کرنے کے پیش نظر تھا۔ تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کے وقت جو مسلمان اس دنیا میں ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے شرعی و قطعی اور عقلی دلائل کے ذریعے اس سے بحث و مباحثہ کرے اور اس پر غالب آئے۔ لیکن یہ بات فرض کر لینے کے بعد کہ دجال بحث و مباحثے کو سننے اور دلائل کو تسلیم کرنے والا ہوگا، ورنہ اس جملے کی اصل معنی یہ ہوں گے کہ اس وقت ہر مومن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دجال کی تکذیب کرے، اس کی بات کو قبول کرنے اور اس کو تکلیف و اذیت پہنچانے کی صورت اختیار کر کے اس کے شر سے اپنے کو بچائے۔ ہمارا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ہر مومن و مسلمان کا حافظ و ناصر ہوگا اور دجال کے فتنے سے بچنے میں مدد دے گا۔ بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کامل یقین رکھنے والا مومن ہمیشہ مدد و نصرت پاتا ہے، اگرچہ ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام موجود نہ ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث فرقہ امامیہ کے خلاف مضبوط دلیل ہے۔ دجال جوان ہوگا سے یہ ثابت ہوا کہ ابن سیاد پر دجال کا اطلاق کرنا صحیح نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ان الفاظ سے اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ سفید بالوں کی صورت میں کسی شخص کو جو وقار حاصل ہوتا ہے اس سے دجال محروم ہوگا۔ عبدالعزیٰ ابن قطن ایک یہودی تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ وہ کوئی مشرک تھا، کیونکہ عزا ایک بت کا نام ہے۔ اس کی تائید بعض حضرات کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ عبدالعزیٰ قبیلہ خزاع کا ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں مر چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو عبدالعزیٰ کے ساتھ تشبیہ دی تو اس میں جزم کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ گویا کا لفظ اظہار شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یعنی عبدالعزیٰ، اس کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف یا خواب میں حاصل ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ دجال کو تشبیہ دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے کا لفظ استعمال فرمایا، جیسا کہ کسی خواب کو بیان کرنے کا یہی اسلوب معتبر ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں سے مراد شروع کی آیتیں ہیں۔ آیتوں کو دجال کے سامنے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان میں جو مضامین مذکورہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، اس کی کتاب اور آیات بینات کی ثبوت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسول کی اس اعجازی شان پر دلالت کرتے ہیں جس کی برکت سے دجال کے محیر الحروف کارنامے
ملیامیٹ ہو کر رہ جائیں گے اور اس کے تباہ کرنے والے ہلاکت و تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں پائیں گے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یہ خاصیت رکھتی ہیں کہ ان کے پڑھنے والا دجال کے فتنے سے امن و حفاظت میں رہے گا۔ واضح رہے کہ بعض احادیث میں ان آیتوں کو رات میں سوتے وقت بھی پڑھنا منقول ہے۔ مسلم کی دوسری روایت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ و معمون رکھیں گی، اس کے معنی اس پروانہ راہداری کی ہیں جس کی بنیاد پر کوئی شخص سفر کرتا ہے اور راستے میں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورہ کہف کے تعلق سے متعدد روایتیں منقول ہیں۔ مثلا ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف پڑھ لی اس کو اس کے آس پاس سے لے کر مکہ مکرمہ تک کی نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور 10 شخصوں نے سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھیں اور پھر اس کے زمانے میں دجال نکل آئے تو دجال اس پر تسلط پانے میں ناکام رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ ان آخری دونوں روایتوں میں 10 آیتوں اور 3 آیتوں کی صورت میں جو ظاہری تضاد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یوں تو بہت سے اقوال ہیں، لیکن زیادہ واضح قول یہ ہے کہ سورہ کہف کا کم سے کم حصہ جس کا پڑھنا دجال کے شر سے محفوظ رکھنے کا 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں کو حفظ کر لینا اولا ہے۔ لہٰذا یہ بات زیادہ حصہ مثلا 10 آیتوں کے پڑھنے یا اس کو حفظ کرنے کے منافی نہیں ہے، اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دجال جن شہروں اور علاقوں سے گزرے گا صرف انہی جگہوں پر فتنہ و فساد پھیلانے پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے دائیں بائیں اور ادھر ادھر جہاں خود نہیں جا سکے گا اپنے لشکر اور اپنے تابعداروں کی جماعت بھیجے گا۔ اس طرح اس کے فتنہ و شر سے کوئی مومن امن میں نہیں ہوگا اور ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی جہاں اس کا فتنہ نہ پہنچے۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ یہ خطاب ان مومنین سے ہے جو دجال کے زمانے میں ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کرام سے فرمائی کہ اگر بالفرض تم دجال کا زمانہ پاؤ تو اس وقت دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ 40 دن کے سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ یہاں مسلم کی روایت میں تو دجال کی مدت قیام 40 دن فرمائی گئی ہے، جبکہ آگے آنے والی حدیث میں یہ مدت 40 سال بیان کی گئی ہے۔ بس بغوی نے شرح سنہ میں لکھا ہے کہ 40 سال بیان کرنے والی حدیث صحت و اسناد کے اعتبار سے اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو مسلم کی اس روایت کے معارض قرار دیا جا سکے، اور بالفرض اس کو اس درجے کی صحیح حدیث بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں حدیثوں میں جو الگ الگ 2 مدتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک مدت تو وہ ہے جس میں دنیا والوں پر اس کا ظہور ہی نہیں ہوگا بلکہ اس دنیا میں اس کی موجودگی غیر معلوم ہوگی، اور دوسری مخصوص مدت ہے جس کے دوران دنیا والوں پر ظاہر رہے گا اور انہیں تعین کے ساتھ اس کی موجودگی کا علم ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن حساب لگانا ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں کے اعتبار سے فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے، اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے، اور جب عصر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جو عام دنوں میں عصر مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جائے۔ اسی حساب سے عشاء و فجر کی نماز پڑھی جائے، غرض یہ کہ 5 نمازیں اس اندازے اور حساب سے پڑھی جائیں یہاں تک کہ وہ دن 1 برس کے برابر ہو کر گزر جائے۔ نیز یہی اندازہ اور حساب ان دنوں میں اختیار کیا جائے گا جو 1 مہینہ اور 1 ہفتے کے برابر ہوں گے۔ واضح رہے کہ مذکورہ دنوں کی طوالت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت میں اتنے ہی طویل ہوں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ شب و روز کی گردش کو مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل کر سکتا ہے۔ اس بارے میں بعض حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ وہ دن حقیقت میں اس قدر طویل نہیں ہوں گے بلکہ ہجوم افکار اور کثرت اعلام کی بنا پر اس قدر طویل معلوم ہوں گے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ سوال کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں یہ جواب دینا کہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔ معزز سامعین، نیز بعض حضرات جو یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ نماز تو وقتوں یعنی سورج کے طلوع و غروب وغیرہ کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے، اور جب اس طلوع و غروب وغیرہ کا وقت ہی نہیں ہوگا تو نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی؟ تو اشکال بالکل لغو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز شارع کا حکم ہے۔ جب شارع علیہ السلام نے اس مخصوص دن کے لیے مذکورہ حکم ارشاد فرمایا تو پھر کسی کو چون و چرا کی کیا گنجائش ہے؟ علامہ طور پشتی وغیرہ نے اس موقع پر مذکورہ اشکال کے اور جواب بھی لکھے ہیں۔ اہل علم مرکات میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ کوہان زرعی کا ترجمہ ہے جو
ذروہ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی بلندی، بلند جگہ کے ہیں۔ اسی اعتبار سے اونٹ کے کوہان پر بھی ذروہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جو جانور چرنے کے لیے جنگل گئے ہوں گے وہ بہت فربہ ہو کر واپس آئیں گے، پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ مومن چونکہ دجال کی بات کو قبول کرنے اور اس کی پیروی سے انکار کر دیں گے، اس لیے وہ دجال کی طرف سے طرح طرح کی سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے، لیکن ان تمام سختیوں اور مصائب کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں گے اور اپنے دین و عقیدہ پر قائم رہیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان مومنوں کو اولیاء کاملین کی صفات و خصوصیات عطا فرما دے گا۔ تو سامن، آج کل کے حالات کی روشنی میں ابھی آپ دجال کی آمد اور اس کے فتنوں کے بارے میں چند صحیح حدیث کے حوالے سے تقریر سن رہے تھے۔ معلوماتی اور سبق آموز موضوعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔